میرا व्लॉग آپ دیکھ رہے ہیں میرا व्लॉग میں ہوں عطا محمد تبسم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ہیں وجیح احمد صدیقی. وجیح احمد صدیقی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور دفاعی امور سے متعلق رپورٹر ہیں، اور یہ رپورٹنگ بھی انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے کی ہے اور ان حالات میں کیے جب پاکستان میں سنگین حالات تھے، افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی اور پاکستان میں ضیاء الحق کی حکمرانی بھی انہوں نے دیکھی ہے، جنیدوں کا دور بھی دیکھا ہے اور بڑے بڑے جرنیلوں سے انہوں نے بات کی ہے جہاد افغانستان کے موقع پر. تو آج ہم نے سوچا کہ وجیح صاحب کا جو یہ صحافتی سفر ہے اس کے بارے میں ان سے گفتگو کی جائے. تو جناب میں خوش آمدید کہتا ہوں وجیح احمد صدیقی صاحب. تو فرمائیں نا، یہ آپ کیسے اس صحافت کے میدان کاردار میں آ گئے؟ صحافت تو آپ جیسے لوگوں کے لیے کیا واقعی ابتدا ہی سے آپ صحافی تھے یا بن گئے؟ ابتدا تو میری بڑی عجیب و غریب سی تھی کہ مجھے سائنسدان بننے کا شوق تھا، اور جب میں سائنسدان بننے کے لیے میں نے بہت ساری سائنس کی چیزیں پڑھتا رہتا تھا، اور خود اپنی ایک تجربہ گاہ میں نے اپنے گھر کی چھت پر بنا رکھی تھی، لیب. اب آپ سوچیں اوپن ایئر لیب کس کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر میں نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی جو میرے خیال میں لیب کی ضرورت تھی. اسی زمانے میں مجھے ایک رسالہ مل گیا تھا سائنس بچوں کے لیے. ہاں، یہ تو بھائی وہ میجر صاحب یاد آ گئے. جی میجر صاحب، اور آپ سے میری شاید ملاقات بھی اسی زمانے جی میں وہی اسی زمانے میں آپ کی اور میری ملاقات ہوئی تھی. تو آفتاب حسن صاحب جو کاکول اکیڈمی میں ان کو اعزازی میجر کا خطاب ملا تھا، یعنی بڑے زبردست آدمی تھے. میجر کا عہدہ ان کے مطابق نہیں تھا، وہ تو ہماری سائنسی صحافت کے جرنیل تھے. تو وہ ان کے مضامین ہماری کورس میں کتابوں میں شامل تھے. اس کی وجہ سے پھر ان سے ملنے گئے، اور ایسا پھر ہم انہی کے ہو کے رہ گئے، اور اسی نے مجھے صحافت کے راستے پر. جی ہاں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے. میجر صاحب کہا کرتے تھے وجیح ادھر آؤ، ادھر بیٹھو. چھڑی کا اشارے سے وہ تمہیں بٹھایا کرتے تھے. تو اس زمانے میں آپ نے میجر صاحب آپ کو ڈکٹیشن دیتے تھے. اس زمانے میں کون سی کہانی چل رہی تھی؟ میجر صاحب نے جو ہے وہ ایک انگریزی کتاب تھی جوائے ایڈمسن کی، بورن فری. تو پیدائشی آزاد انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور پیدائشی آزاد کو وہ ڈکٹیشن مجھے دیتے تھے، میں لکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ یہ کہتے تھے کہ تو جو کچھ میں نے تمہیں لکھوایا ہے اس کی انگریزی ہے، اسے بھی پڑھو. تو اس طریقے سے مجھے انگریزی سے اردو ترجمہ کرنا آ گیا، اور با محاورہ ان کا ترجمہ نہیں لگتا تھا، با محاورہ زبان. ارے اس زمانے میں تو میجر صاحب کے پاس بڑے لوگ آیا کرتے تھے. کچھ نام یاد ہے تمہیں؟ میجر صاحب کے زمانے میں میں نے آخری جو تحریک پاکستان کے بڑے مشہور رہنما ڈاکٹر افضال حسین قادری کو دیکھا تھا. میں نے ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی کو دیکھا، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کو دیکھا، اور ڈاکٹر ایم قریشی کو دیکھا. ڈاکٹر اتفاق بھی تو آتے ہیں، ظفر علی، ڈاکٹر منظور صاحب، ڈاکٹر منظور صاحب، اور سب سے بڑھ کے ہمارے استاد عظمت علی خان. عظمت علی خان صاحب تو ہمارے ایک الگ. پھر اس کے بعد اتنے اساتذہ تھے کہ بڑے ہر ایک ہیرے انہوں نے جمع کر لیے تھے. ارے وہ جو ہمارا زمانہ تھا اس کے اندر جو سائنس کانفرنس کی تیاری ہوتی تھی وہ کیا زمانہ تھا؟ وہ جناب سائنس کانفرنس کی تیاریوں میں ایک پوری ٹرین بک ہوتی تھی، ایک ٹرین کے 2-3 ڈبے بک ہو جاتے تھے. میرے خیال میں اردو میں سائنس کانفرنس ہوتی تھی، اور پاکستان کے کسی نہ کسی بڑے شہر میں ہوتی تھی یا چھوٹے شہر میں بھی ہوتی تھی. تو مجھے سب سے پہلے ملتان جانے کا موقع ملا. آپ یہ دیکھیے کہ میں انٹر نہیں کیا تھا میں نے، بلکہ اور مجھے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل کر لیا گیا تھا. میں انٹر میں پڑھ رہا تھا، میٹرک کر کے انٹر میں پڑھ رہا تھا، مجھے ایڈیٹوریل بورڈ میں سائنس بچوں کے لیے 1977 میں شامل کر لیا گیا. جی ہاں، یہ بڑا زمانہ زبردست تھا.
اور اس کے اندر ہم نے بڑے لوگوں سے ملا. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ڈاکٹر اور عبدالسلام ان کو ہم نے ایک استقبالیہ دیا تھا, میرے خیال سے لیاقت جو میموریل, لیاقت میموریل میں استقبالیہ دیا تھا اور نوبل انعام نوبل انعام ملنے پر, اور اس کا جو ہے یعنی اس کا جو سپاس نامہ تھا وہ لکھنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے وہ سپاس نامہ لکھا تھا. اور اس کے اندر دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کے عقیدے کے حوالے سے میجر صاحب نے یہ شامل کیا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ علی خاتم النبیین. تو وہ ایک بات بہت سلیقے سے ڈاکٹر عبدالحمید چھٹانی, قدوائی صاحب نہیں عبدالحمید چھٹانی صاحب تھے, چھٹانی صاحب تھے جو پاکستان ایسوسیشن آف سائنٹسٹ اینڈ سائنٹیفک پروفیشنز PSSP کے صدر تھے جی. اور چھٹانی صاحب نے اس سپاس نامے پر مجھے 500 روپے انعام دیا تھا. 500 روپے کی رقم جو ہے وہ زمانے میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً 50,000 روپے کے برابر تھی. بس 500 روپے میں پھنس گئے آپ, صحافت کے چکر میں اس 500 روپے سے پھنس گئے آپ. تو یہ تمام جو ہے. پھر اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی رضی الدین صاحب سے جو عظمت صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے, اور عظمت صاحب بھی لکھواتے تھے, ایک ایک مضمون کئی بار لکھواتے تھے ہم سے. ہمیں بہت عجیب سا لگتا تھا, لیکن ہر مرتبہ عظمت صاحب اس کے اندر کوئی نیا نقطہ ڈلواتے تھے ہم سے, اور پھر وہ مشق ہو گئی. آج یاد آتا ہے کہ ان کی مشق جو ہے, رضی صاحب نے ہم سے سائنسی خبریں بہت ترجمہ کرائی ہیں جنگ کے لیے انہوں نے ترجمہ کروائی. رضی صاحب نے بہت پکا کر دیا, اور اس پہ انہوں نے کئی انٹرویوز کیے, اور بڑے انٹرویوز اس کے اندر بڑے بڑے سائنسدانوں سے کیے انہوں نے. تو ہم لوگ جب جاتے تھے اسلام آباد گئے, ملتان گئے, اور لاہور گئے, بھاولپور گئے, سائنس کانفرنس کے ذریعے ہم نے پورے پاکستان کی سیر کی, جو ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں تھا. یہ تو آپ سائنسی صحافی بننا تھا آپ کو, سائنس دان تو نہ بنے تھے لیکن سائنسی صحافی تو آپ کو بننا تھا نا. تو پھر یہ آپ اچانک سیاست کی طرف, دفاع کی طرف اور اس طرف کیسے آنے نکلے؟ یہ ہوا یہ کہ سائنس کی صحافت, بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سائنس کی صحافت چل نہیں سکی. سائنس ڈائجسٹ ایک بہترین رسالہ تھا جس کے ہم لوگ کام کرتے تھے, لیکن وہ کما نہ سکا. تو کمائی کے لیے ہمیں نے سوچا کہ ہم چلے کسی اخبار میں کام کرتے ہیں. تو اس وقت گنتی کے چند اخبار تھے, ملازمت کے مواقع ملنا مشکل تھے, لیکن جسارت جو کہ ایک بڑا اخبار تھا اس کے اندر ہمیں موقع مل گیا, کیونکہ جنگ وغیرہ میں ہم لکھتے رہتے تھے. جنگ میں, نوائے وقت میں, مشرق میں, اس زمانے میں یہی اخبار تھے کراچی میں, تو اس میں لکھتے تھے. اس کے اندر لکھتے لکھتے ہمیں احساس ہوا کہ یہ جو بلکہ سائنس کی صفات کی وجہ سے بھی آیا تھا جسارت میں, اور طلبہ کا صفحہ بھی تھا, وہ سب ہم کام کرتے رہے. اس دوران جو سیاستدان آتے تھے ان سے انٹرویو کے مواقع ملے. تو اس وقت عبدالحمید جتوئی صاحب, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب, ان سے ملاقات کا موقع ملا. اور پھر ان سے جب ہم نے سوالات کیے تو وہ سوالات لوگوں کو پسند آئے کہ یہ سوالات کس طرح سے تھے. اور ایک اور ضیاءالحق کے وزیر تھے مولانا جسارت کے زمانے میں عبد الکریم عابد صاحب سے, صلاح الدین صاحب سے, متین الرحمان مرتضیٰ سے, سروت جمال اسمعی سے, یہ بڑے بڑے استاد تھے. ہمارے بھی استاد تھے, ہم نے بھی کام کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو وہ کیسا آپ کو زمانہ یاد ہے؟ وہ زمانہ یاد ہے کہ ہمیں متین صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بہت دلچسپ جملے بولتے رہتے تھے, اور صلاح الدین صاحب کے ساتھ ویسے ملاقات رہی, لیکن ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع کم ملا, مگر انہوں نے مجھ سے کام لیا. عبد الکریم عابد صاحب کے ساتھ زیادہ عرصہ کام کیا, اور جناب محمود مدنی صاحب کے ساتھ کام کیا. اور اس دوران کشف صدیقی صاحب تھے, بہت بڑے ادیب تھے, اور ان کا بڑا دلچسپ یہ کہ وہ پہلے بائیں بازو کے تھے, بعد میں وہ دائیں بازو کے ہوئے. تو انہوں نے ان کی ایک کتاب جو بقول ان کے زمانے جاہلیت کی تھی, وہ میرے ہاتھ لگ گئی تھی. تو اس کتاب کی بنا پر میں نے ان سے کئی کتابیں جو ہیں وہ حاصل کی. عرفان غازی صاحب بھی یاد ہے؟ عرفان غازی صاحب بھی یاد ہے. عرفان غازی صاحب سے تو میری ملاقات اسلام آباد میں بھی رہی,
اور اسلام آباد میں وہ بہت محبت کرنے والے آدمی. لیکن ایک مرتبہ مجھے یہ یاد ہے عرفان غازی صاحب جو ہے وہ بڑے ڈسپلنڈ آدمی تھے, بہت سخت آدمی تھے. تو معین کمالی صاحب کا کمرہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے ایک صاحب جو ہے وہ قبضہ کیے بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ وہ آتے تھے. تو انہوں نے ان صاحب کو کہا کہ اس وقت کے بعد سے ان کا کمرہ ہے, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں, اور گردن سے پکڑ کے ان کو نکال دیا. تو اس طرح کے. لیکن عرفان غازی صاحب کاتب بھی تھے, رپورٹر بھی تھے, اور براڈ کاسٹر بھی تھے. تو وہ بہت ہی ملٹیپل قسم کی چیز ہے. اچھا قصہ مختصر یہ کہ میں جسارت میں کام کرتا رہا, اور 1988 میں میں جسارت چھوڑ کر اسلام آباد منتقل ہو گیا. تو جب اسلام آباد منتقل ہوا تو میری ملاقات پروفیسر خورشید صاحب سے تھی. پروفیسر خورشید صاحب نے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا, اور اس زمانے میں اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا. جی اسلامی جمہوری اتحاد کا جو پریس ریلیشن ڈپارٹمنٹ تھا اس کے اندر ہمیں شامل کر لیا گیا, اور ہمارے ذمے لگایا گیا کہ آپ غیر ملکی پریس کے ساتھ رابطہ کریں گے. تو آپ پارلیمانی امور کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے اس زمانے میں. جب یہ ہوا گیا صحافت پہلے غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. اس میں جو ہے بی بی سی کی لیس ڈوسے, اور وہ بہت مشہور خاتون تھی صحافی کرسٹینا لیم, جن کا اعتزاز حسین کے ساتھ اسکینڈل تھا, جنہوں نے اعتزاز حسین نے جن کو ایک غلط خبر دے دی تھی پاک فوج میں بغاوت کی. بہت ساری تو کہانیاں لکھی ہیں اپنی کتاب تو میں. کرسٹینا لیم وٹنس ٹو گاڈ کیا ایسے ہی نام ہے شاید. تو اس کے اندر کرسٹینا لیم کے ساتھ, اب کرسٹینا لیم جو ہے وہ مجھ سے آئی جے کا چارٹر مانگتی تھی. تو ہمارا جتنا کام تھا وہ ہم نے ایک تہہ خانہ تھا اسلام آباد میں, تو یعنی اس کے اندر رکھی ہوئی تھی چیزیں, تو وہ ہم میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی. تو میں فوراً واپس آ گئے کیونکہ کوئی بھی چیز وہ ڈاکومنٹ لینے کے چکر میں وہ خاتون بہت تھی. تو بہرحال یہ ان سے پھر جب الیکشن ہو گئے تو آئی جے ناکام رہی حکومت بنانے میں. لیکن جو جماعت اسلامی کے 10 ارکان منتخب ہوئے تھے, ان کے لیے قاضی حسین احمد صاحب اور پروفیسر خورشید صاحب نے مجھے کہا کہ ان کے لیے پارلیمانی امور کا کام کریں گے. پارلیمانی امور کیا ہوتے ہیں ان دونوں نے مجھے بتایا, اور یہ بات میں بڑے فخر سے کہوں گا کہ قاضی حسین احمد صاحب نے ایک باپ کی طرح سے رہنمائی کی, اور پروفیسر خورشید صاحب کا بھی یہی رویہ, بلکہ ان کا تو انہوں نے تو خود ہی مجھے آئی پی ایس میں بھی مجھے آئی پی ایس میں لے گئے. خالد رحمان صاحب نے اصل کام تو خالد رحمان صاحب کا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے نمائندہ اس شعبے میں جو ہے کرنٹ افیئر کی ریسرچ میں ڈالا. یہ ریسرچ کرنے کا جو آئی پی ایس کا جو وقت تھا, اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا, اور اسی دوران مجھے دفاعی رپورٹنگ کی اہمیت کا پتہ چلا کہ دفاعی رپورٹنگ کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ اس وقت جہاد افغانستان جاری تھا, مستقل لوگ آتے تھے. گلبدین حکمت یار سے اس زمانے میں ملاقات ہوئی, اور ان کے داماد غیرت بہیر کے ساتھ دوستی ہوئی, اور کشمیر کے کئی رہنما مولانا انصاری صاحب. آپ پھر امت سے وابستہ ہو گئے. 97 میں جو ہے صلاح الدین صاحب کو جب نکال رہے تھے اخبار, تو انہوں نے آ کے ایک فہرست بنائی تھی کہ بھائی کون کون آدمی جو ہے وہ ان کے اخبار کے لیے کام کرے گا. تو وہ آ کے آئی پی ایس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم میرے اخبار کے لیے کام کرو گے؟ میں نے جی بالکل کروں گا. تو انہوں نے نام لکھا اپنے ہاتھ سے. تو اس کے بعد واقعی صلاح الدین صاحب ایسے آدمی تھے کہ وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے, ان کے کیریئر کے بارے میں سوچتے تھے, اور انہیں یہ اندازہ تھا کہ کس آدمی سے کیا کام لینا ہے. تو وہ باقاعدہ لوگوں کو بلا کر ان سے پوچھا کرتے تھے, اور مجھ سے بھی کئی دفعہ انہوں نے تکبیر کے معاملات کے اندر, میں تکبیر کا رپورٹر رہا, تو اس میں وہ پوچھتے رہتے تھے. تو اس وقت یہ ہوا کہ جنرل حمید گل بہت مشہور آئی ایس آئی کے چیف تھے, اور بہت دانشور آدمی تھے وہ, اور ان کو کلام اقبال بہت حد تک بڑا زبانی بہت یاد اچھی تھا. تقریر کرتے تھے, ان کو بہت شعر و اشعار ان کو بہت یاد تھے. تو اس حوالے سے ان سے ملاقات رہی. تو وہ
بہت سرپرستی ان کے ساتھ میری زیادہ پھر ہوئی، کیونکہ وہ ان کے پورے گھر کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، ان کی بیگم سے، ان کی بیٹی سے، ان کے بیٹوں سے، وہ ایک گویا انہوں نے ایک گھر کا فرد سمجھ لیا. ان کے ساتھ میرا بہت گہرا تعلق رہا. اس کے بعد جب ہمیں امت نکل آیا تو امت میں کچھ عرصے 3 سال تقریباً میں یہاں کراچی میں ایڈیٹوریل بورڈ کا ایڈیٹوریل پیج کا انچارج تھا. تو اس وقت میں نے بہت ساری چیزیں میں نے شروع کی تھی یہاں پہ. تو اسی میں ایک کہانی شروع کی تھی، غازی، جو ایک پاکستانی جاسوس کی کہانی تھی جو ہندوستان میں جاسوسی کرتا تھا. بہت دلچسپ کہانی تھی، لوگوں نے اس کی وجہ سے اخبار کو پڑھنا بھی شروع کیا تھا. اس کے بعد واپس میں اسلام آباد چلا گیا، کیونکہ خاندان، فیملی، جو کچھ تھا وہ وہیں پہ تھا. وہاں پھر ملاقاتیں، جب میں کام کرنے لگا تو میں حمید گل صاحب سے ملاقات کی، پھر جنرل اسلم بیگ صاحب سے ملاقات کی. ہاں، اسلم بیگ صاحب سے تو آپ کا بڑا تو گہرا رابطہ ہے. اسلم بیگ صاحب سے جب میں نے ملاقات کی تو سوال یہی تھا کہ ضیاء الحق کو جو ہے کس نے مارا اور اسلم بیگ صاحب کیوں بچ گئے. تو اسلم بیگ صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ مجھ سے اس وقت یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں زندہ کیوں بیٹھا ہوں. یعنی بات تو یہی تھی کہ وہ زندہ بچ گئے تھے تو اس لیے کہ آپ صرف اس وجہ سے، ورنہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. اور جنہوں نے مارا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس نے مارا. انہوں نے واضح طور پہ بات بھی کہا کہ یہ امریکہ کی سازش تھی. بہرحال وہ تو ان کے ساتھ پھر وہ فرینڈز بنائی ہوئی تھی، ان کے ساتھ پھر میرے تعلقات بڑھتے چلے گئے. اور انہوں نے یہ اس بات کی تعریف کی کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا منون ویسا ہی چھپا ہے. اس کے بعد جنرل اسلم بیگ کے بعد جنرل درانی سے بھی میری ملاقات رہی، اور جنرل شاہد عزیز سے جو بیچارے لاپتہ ہیں اس وقت، پتہ نہیں کہاں ہیں. جو آئی ایس آئی کے وہ بھی ڈی جی انالیسس تھے اور نیب کے چیئرمین رہے اور پرویز مشرف کے ساتھیوں میں سے تھے. لیکن پھر ان کی کوئی کایا کلپ ہوئی تو انہوں نے یہ خاموشی کہاں تک کتاب لکھی، اور اب وہ خود کہاں ہے یہ نہیں پتا. یہ کرنل رحیم کا کیا قصہ ہے؟ کرنل انعام الرحیم جو ہے، انعام الرحیم، یہ جیک براج کے جہاد افغانستان کی جیک براج جو ہے اس کی فوج کی جو لیگل برانچ ہے اس کے کرنل تھے، وکیل کہلاتے ہیں یہ. تو یہ قانونی چیزوں کے حوالے سے جہاد افغانستان میں ان کا کردار نہیں ہے، لیکن بہت سارے اور دوسرے لوگوں کا جو کردار ہے ان میں سے بہت سارے لوگ آئے. اس وقت ذہن میں بہت کچھ چیزیں نہیں آ رہی، لیکن جو جہاد افغانستان میں آپ نے کن کن جنرلوں سے انٹرویو کیے، کن سے ملاقاتیں رہی آپ؟ جنرل عبد القیوم جو پاکستان اسٹیل مل کے چیئرمین تھے، جی، بعد میں نون لیگ کے سینیٹر بھی بن گئے. آج کل بھی وہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر ہیں. جنرل فیض علی چشتی، اچھا، ان کے ساتھ جنرل کے معارف، اچھا، ان کے ساتھ بات ہوئی. اور کافی ذہن پہ دور دینا پڑے گا کہ کن کن لوگوں سے. کوئی دلچسپ واقعہ جو کسی کے ساتھ آپ کا پیش آیا ہو، کسی جرنیل کے ساتھ، کسی انٹرویو کے سلسلے میں، کسی بات چیت کے سلسلے میں، اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں؟ اصل میں سب سے زیادہ دلچسپ واقعہ جو ہے وہ ایک ایسے جرنیل کے ساتھ پیش آیا جو اپنے نام کے ساتھ جنرل کا لفظ نہیں لکھتا تھا. اچھا جی، ایسے بھی جنرل وہ جنرل جو ہے ان سے میں نے ٹائم لیا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بسر و چشم، آپ میرے گھر آئیے. جب میں ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے میز پر مختلف انواع کی چیزیں سجا رکھی تھی. اچھا، وہ ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نواب آدمی تھے اور بہت مہذب آدمی. تو وہ تھے جناب صاحبزادہ یعقوب خان جو ہے لیفٹیننٹ جنرل تھے. انہوں نے مشرقی پاکستان میں ایکشن لینے سے انکار کر دیا تھا، جس پر یحییٰ خان نے ان کو ڈیموٹ کر کے میجر جنرل لکھ دیا تھا. تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنے نام کے آگے فوجی عہدہ کا حیات نہیں لگایا. اگرچہ ان کو جنرل ضیاء الحق نے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ بحال کر کے اتنی پینشن واپس دے دی تھی، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں لگایا. تو جب میں ان کے پاس پہنچا انٹرویو کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں تو انٹرویو نہیں دیتا.
اور یہ میرے لیے بہت صدمے کی بات تھی. وہ ساری چیزیں مجھے زہر لگنے لگی کیونکہ میں تو جس مقصد کے لیے پہنچا تھا وہ نہیں پورا ہوا. لیکن بہرحال انہوں نے مجھ سے باتیں کی اور ان تمام سوالوں کے جواب دیے جو میں کرنا چاہتا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا یہ آپ اپنی طرف سے لکھیں. تو بہرحال میں نے اس پر مضمون لکھا, لیکن وہ جان اس لیے نہیں تھی کہ اگر صاحبزادہ یعقوب کہتے تو پھر بات الگ تھی. آپ کی جنرل بابر سے بھی تو ملاقات جنرل بابر کے ساتھ ملاقات اس طرح سے ہوئی تھی کہ جنرل شفیع نقی جامعی صاحب جو بہت بڑے براڈ کاسٹر ہیں, جی وہ آئے اسلام آباد اور انہوں نے کہا کہ یار چلنا ہے ملنے جنرل بابر سے پشاور, ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا چلیں گے. ہاں. چلے ہم جنرل بابر سے ملنے کے لیے جنرل بابر کے گھر پہنچے. ان کو نوادرات جمع کرنے کا بہت شوق تھا اور افغانستان سے جتنے نوادرات آتے تھے وہ خرید لیتے تھے. ان کا گھر نوادرات سے بھرا ہوا تھا. واہ واہ. بدقسمتی سے وہ بے اولاد تھے, لیکن انہوں نے نوادرات سے چیزیں بھری ہوئی تھی, جو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دائیں بائیں ہر طرف چیزیں تھیں. اور بی بی سی صاحب نے جو ہے وہ ایم کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں ان سے سوالات کرتے رہے. تو مجھ سے شفیع نقی صاحب نے کہا کہ آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا بالکل. میں نے پھر سوال یہ کیا کہ آپ نے طالبان کیوں بنائی؟ اچھا, طالبان کیوں بنائی؟ ہاں, جس پر شفیع نقی ارے یہ سوال تو رہ گیا. میں نے کہا میرے سوال کا جواب انہیں پہلے دینے دیں, پھر بعد میں آپ اپنے کر لیجیے گا. تو انہوں نے جو سوال کا جواب دیا وہ یہ کہا کہ ہم گئے تھے افغانستان میں اپنے روٹ کو دیکھنے کے لیے, تجارت کا روٹ ہمارا کلیئر ہو گیا ہے. تو ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تجارت کا روٹ جو ہے ہم کلیئر کر دیں گے. اور ہم نے کہا آپ کیا لیں؟ کہہ رہے نہیں, ہمیں خود ضرورت ہے کہ ہم افغانستان میں امن ہو. تو کہہ رہے اس طریقے سے یہ ہوا, ورنہ ہم نے کوئی ایسا کوئی ان کو بنایا نہیں تھا. ہمیں ایک پرامن روٹ چاہیے تھا, تو جو طالبان نے ہمیں دے دیا تھا. اچھا, یہ پیپلز پارٹی کے دور میں طالبان بنے, جی, اور بے نظیر بھٹو کے دور میں. تو بہرحال انہوں نے کچھ باتیں بتائی, کچھ چھپائی, تو اندازہ تو لگایا جا سکتا اچھا, ہے. یہ فوجی جو آپ سے باتیں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کو چھاپیں نہ چھاپیں, یا اس کو روک دیں, اس کو کم کر اچھا, دیں. ایک بات کی کہ جنرل حمید الفی صاحب تو یہ چل جاتی تھی بات کہ بھائی یہ بات تو تمہیں بتا رہا ہوں معلومات کے لیے, یہ بات اس کے لیے بتا رہا ہوں, لیکن اسلم بیگ صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چیز نہ چھاپیں. اچھا, وہ بے دھڑک کہتے چھاپ دو. اچھا, ایسا بھی ہو کہ کسی نے انٹرویو دیا ہو, بات چیت کہہ دی ہو, ختم ہو گئی, پھر بعد میں ان کو خیال آیا ہو کہ نہیں بھائی غلط ہو گیا, ذرا رکوا دو یا نہ چھاپو یا اس کو یہ کر دو. ایسا بہت کم ہوا, لیکن آغا شاہی صاحب سے انٹرویو ہوتا ہے. اچھا, آغا شاہی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میں نے, لیکن وہ دوسرا معاملہ تھا, میں نے کچھ اور بات کہی تھی. اچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے. اچھا, آغا شاہی نے تو باہر وہ وزیر خارجہ اور خارجہ امور کے پاکستان میں, راجہ ظفر الحق سے بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. جی, میں آغا شاہی صاحب والی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ جو پھر مجھے گھر فون کیا اچھا, کہ صدیقی صاحب جو مدراس کے رہنے والے تھے, تو قاف کو خیب بولتے, تو صدیقی صاحب آپ درست کہہ رہے تھے, آپ وہی لکھیے جو آپ نے کہا تھا. اچھا, تو آغا شاہی صاحب بھی بہت دلچسپ. راجہ ظفر الحق صاحب سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب مسلم لیگ نون کے اوپر برا وقت تھا. اچھا, یہ چیئرمین تھے اور انہوں نے نون لیگ کے رہنماؤں کو بچانے میں پرویز مشرف کے ہاتھوں سے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اچھا, اور راجہ صاحب جو ہیں وہ بڑے کردار کے آدمی ہیں, کیونکہ جب محمود اعظم فاروقی کے بعد یہ وزیر اطلاعات بنے, ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے خواتین کو, نیوز کاسٹرز کو دوپٹہ انہوں نے اڑایا, ڈانس کا پروگرام انہوں نے بند کیا, اور دوپٹے کا کلچر انہوں نے رائج کیا. فلمیں جو آتی تھیں جن کے اندر ڈانس لازمی ہوتا تھا اس کو بھی انہوں نے بند کیا, اور دینی پروگرام زیادہ سے زیادہ بڑھائے. اور خود بھی معتمر عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں, ایک اچھے کردار کے آدمی ہیں. ایک دفتر ہی مسجد میں ہے معتمر عالم اسلامی, تو وہ ان کے ساتھ ہماری
हमारा उठना बैठना मुस्तकिल रहा। तो अभी जैसे हाल में ही मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि रबवा नहीं, कादियान के जो मिर्ज़ई थे, उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के साने के वक्त अच्छा, ये एक इंडियन गवर्नमेंट को ये पेशकश की थी कि अगर बांग्लादेश की जिलावतन हुकूमत बने तो उसका सारा खर्चा कादियान के मिर्ज़ई उठाएंगे। अच्छा, तो मशरक़ी पाकिस्तान में भी कादियानियों ने, मशरक़ी जी, पाकिस्तान के सरेंडर में भी मशरक़ी कादियानियों की बहुत पाकिस्तान की बड़ी अलहदगी में साजिश है। साजिश है। हैं? जैसे कश्मीर में जब ये बाउंड्री लाइन बन रही थी, जी जो जी जी। कमीशन था, उसके अंदर जफरुल्लाह खान शामिल थे, और उसके बावजूद कादियान यानी पठान जो गुरदासपुर का इलाका जिसमें कादियान है, वो पाकिस्तान में नहीं शामिल हुआ, क्योंकि कादियान के लोगों ने कहा था हमें मुसलमानों में शुमार मत करो। हाँ, मैं कल पढ़ रहा था कि एक किताब में कि ये जो सर जफरुल्लाह खान है, ये जो सिकंदर मिर्जा साहब की याददाश्तें हैं जी जी कि पाकिस्तान कुछ सही कुछ गलत, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जिस ज़माने में ये कादियानियों के खिलाफ लाहौर के अंदर वो हुआ, तो उसमें भी बड़ा किरदार था उनका, सर जफरुल्लाह खान जी, साहब का। वो काफी पहला माशाल्लाह ही इनकी वजह से लगा, हाँ, उन्हीं की वजह से। उन्हीं की वजह से लगा, और फिर उसके बाद माशाल्लाह ने हमारे मुल्क की राह देख ली, और हर वक्त वो तकरीबन लगा ही रहता है। आज भी वजीर आजम साहब जो है वो तकरीर फरमाते हुए जो है वो कोशिश कर रहे थे ये बताने की कि जो मुक़द्दर क़ुव्वतें हैं जो, और उन्होंने साफ साफ कहा कि पिंडी इस्टेब्लिशमेंट, वजीर आजम साहब ने, जो अभी सब यानी शहबाज शरीफ साहब ने, कि हम पिंडी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अच्छा, ये ज़ियाउल हक साहब से भी तो हुआ होगा आपका मुलाकात? ज़ियाउल हक साहब से मुलाकात बड़ी दिलचस्प थी। ये कुरान और साइंस कॉन्फ्रेंस थी, जी जी। और उस कुरान और साइंस कॉन्फ्रेंस में जनरल ज़ियाउल हक साहब मौजूद थे बतौर मेहमान खुसूसी, और ये भी PSSP की पेशकश थी। और उस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने अंग्रेजी में मकाले पढ़े, तो जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि भाई उर्दू में पढ़ें, और उर्दू की ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान में ये करें और वो करें। हम उस कमेटी में शामिल थे, जो सहाफ़ियों की कमेटी थी इस्तक़बालिया, तो हम भी थे। जनरल ज़ियाउल हक साहब से जाकर हमने कहा कि मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने देखा और कहा कि हाँ हाँ कहिए, क्या बात है। मैंने कहा कि हम मजबूरों की तरह से क्यों बात करते हैं कि ये उर्दू नाफिज होनी चाहिए, ये तो हम मजबूर लोग कहते हैं कि उर्दू नाफिज होनी चाहिए, इस्लाम नाफिज होना चाहिए। तो आप तो डिक्टेटर तो नहीं कहा। मैंने कहा आप तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, आप कर दीजिए। अच्छा। हाँ, तो जनरल ज़ियाउल हक ने जोर से कहका लगाया और कहा कि भाई कि मैं भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, कोई फोटोग्राफर है जो इनकी मेरे साथ तस्वीर बनाए? अच्छा, तो एक बातों को बड़ा हाँ, घुमाने के तो बड़ता मैंने थे। तो क्या करते हैं आप? मैंने कहा जी मेजर आफ्ताब हसन साहब। अरे भाई, मेजर साहब हैं यहाँ पे? कहाँ है मेजर साहब? तो उन्होंने, मेजर साहब जो है वो ज़ियाउल हक से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए कि उन्होंने उर्दू के नफाज में बड़ा मनफी किरदार अदा किया था ज़ियाउल हक ने। बहुत शिकायत करते थे। तो इसलिए बहरहाल फिर मजबूरन जो है वो मिलना पड़ा मेजर साहब के साथ उनको। मेजर साहब ने फिर वही शिकायत की। तो बहरहाल लेकिन ये बात दिलचस्प है कि मेरा पीछा नहीं हुआ, और कभी मेरा पीछा। अच्छा, ये अक्सर हमारे सहाफ़ी जो हैं वो ये शिकायत करते रहते हैं कि उनको हरासा किया गया, उनको पीछा किया गया, उनके टेप किए गए उनके साथ। तो आप भी तो फौज के साथ, फौज के जर्नलों के साथ और इन बड़े सियासी मामलात पे इन पे बातचीत करते रहे, तो कभी आपको किसी ने थ्रेट तो नहीं किया, कभी किसी ने आपको रोका टोका नहीं? मुझे रोका टोका नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते रहे कि जरा हाथ हल्का रखें या कुछ कहें, या उम्मत में अगर कोई चीज़ छपती है तो ISPR वाले खुद राब्ता करके बात कर लेते थे। तो मैं ये शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे कोई इस तरह की कोई शिकायत हुई। मतलब ये क्या है, अच्छी रिपोर्टिंग हाँ, करने अच्छे, वालों से अच्छा हाँ, अच्छा मतलब बर्ताव कि करते हैं। एक हद जो है हमें भी मुकर्रर करनी चाहिए कि हम उस हद से आगे न जाएं
جی جہاں پر ملک کو اور قوم کو نقصان پہنچ رہا ہو یا کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہو. جی کیونکہ لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت سے بے باک صحافی ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو دہشت زدہ نہیں کیا جانا چاہیے. صحافی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اظہار رائے کی آزادی ہر ایک کو ملنی چاہیے. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کیونکہ لوگ ہاں آج کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. ابھی تو کہانیاں آپ کے پاس بہت ساری میرے پاس پڑی بھی ہیں. کہانیاں بہت سی ہیں لیکن ہمیں آپ کی کہانیاں بھی سننی ہے تو تو اگلی انشاءاللہ محفل میں اگلے انشاءاللہ بلاگ میں اور آپ سے بھی سنیں گے کہ پوڈکاسٹ میں آپ جو ہے وہ یہ بات چیت کس طرح کریں سے گے آئے انشاءاللہ. میدان میں. بہت شکریہ ناظرین. اللہ حافظ. لے بھائی، بات ہم نے خوب کر لی. اچھا یہ اور کیجیے گا اس کو 2 حصوں میں کر دیجیے گا. بغیر روکے ٹوکے کر لی. ہاں وہ اچھا اس کو ایڈٹ کرنے کے نہیں ٹکڑے کوئی بھی کریں گے. نہیں ہے. کوئی اس کا ضرورت